بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ لاہور سے، کچھ اسلام آباد سے، لیکن سب سے پہلے پشاور، کیونکہ وہاں پہ بہت ہی بڑا حادثہ ہوا، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا پولیس لائنز میں، مسجد میں دھماکہ کیا گیا، خود کچھ دھماکہ مبینہ طور پہ، اور اس میں 28 سے زیادہ نمازی پاکستان کے شہری اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے۔ اور وہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جو صحن جو احاطہ مین ہال تھا مسجد کا، وہ زمین بوس ہو گیا اور اس کے نیچے بھی لوگ دب گئے۔ امام مسجد جو ہیں وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے اس دہشت گردی کے واقعے میں۔ اور تقریباً کل بھی 2 حادثے ہوئے تھے جی، بہت ہی خوفناک قسم کے۔ ایک لسبیلا بس میں آگ لگ گئی تھی، گری، پھر آگ لگ گئی اور اس میں بھی سارے کے سارے ہمارے پاکستانی شہری جو ہیں وہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا کرے۔ اسی طریقے سے کل ایک کشتی ڈوبی تھی، اس میں بھی ہمارے بچے بیچارے وہ شہید ہو گئے تھے ڈوب کے، جہاں بھاگ ہو گئے تھے۔ تو بہت ہی صورتحال گمبھیر ہے امن و امان کی، لیکن اس سے کچھ سیاسی فائدے حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور اگر پھر کوئی کہے کہ اس پہ شکوک و شبہات، تو یہ خود ہی صورتحال جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، کمنٹس یہ خود ہی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کیونکہ پشاور میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، ابھی وہ زخمی جو ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے تھے کہ ٹویٹس ہونا شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ، جو کہ لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں کہ لو جناب یہ بہت ہی ایک حادثہ ہوا ہے، تو اس سے انتخابات جو ہیں وہ اب معدوم نظر آ رہے ہیں، کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، پہلے وہ افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صوبہ حالت جنگ میں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے خود بخود ہی تکلیف پہنچتی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ زخموں پہ نمک پاشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو دے جی تھوڑی سی توفیق دے سوچنے سمجھنے کی، کہ کم از کم تھوڑا سا انتظار تو کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا بھی ہے کسی حادثے سے یا کسی واقعے سے، تو اس کا تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے اور اس کے بعد پھر اگلی بات کرنی چاہیے۔ بہرحال دوسری جانب ایک اور چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں، اس کے بعد پھر جو بڑا اس وقت چل رہا ہے گریٹ گیم پاکستان کی پالیٹکس میں، اس پہ بات کریں گے۔ فواد چودھری صاحب، ان کو حسب معمول آج بھی ان کو کافی رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ صبح سے میجسٹریٹ جو ہیں وہ بیٹھے رہے اپنے کمرہ عدالت میں، جج صاحب، اور لیکن ان کی عدالت میں فواد چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا۔ پہلے کہا گیا 11:30 بجے پیش کریں گے، پھر کہا گیا 2 بجے پیش کریں گے، پھر 3 بجے بھی پیش نہیں ہوئے، اور پھر جب عدالت نے کہا کہ پھر آئی جی اور چیف کمشنر کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا، پھر فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارا کام مکمل ہو گیا، اور دوسری طرف ہمیں تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ٹیسٹ ویسٹ ہونا تھا پروگرامیٹک وہ بھی ہو گیا ہے، اس لیے جبکہ پولیس بدستور ریمانڈ لینا چاہتی تھی، لیکن ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے جیل، اور اب ان کی بعد گرفتاری ضمانت جو ہے وہ کروانے کی کوشش کی جائے گی 1-2 دن کے اندر اندر، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مشکلات کب ختم ہوں گی، کیونکہ ابھی بھی پولیس ریمانڈ لینا چاہ رہی تھی کہ جی ہم نے لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے، کوئی ڈیوائسز برآمد کرنی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے یہ بتایا عدالت کو کہ جی ان کو 6 دن میں 2.5 گھنٹے سے وہ زیادہ نہیں سوئے، 6 دنوں میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں سو سکے، کیونکہ وہ مسلسل پولیس کی اور جیل کی تحویل میں تھے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کو کتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ٹارچر صرف مارنا پیٹنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ 6 دنوں میں 2.5 گھنٹے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ دوسری جانب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے سامان پیدا کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب پہ کوئی قاتلانہ حملہ مبینہ طور پہ، اور اس میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کو سپاری دی گئی ہے، عمران خان صاحب نے بھی الزام لگایا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے بھی ایک میڈیا ٹاک میں یہ گفتگو کی تھی، تو ان کے خلاف بھی آپ پارا میں درخواست دے دی گئی ہے، اور وہ درخواست کسی بھی وقت
मुकदमे की शक्ल इख्तियार कर सकती है, FIR की शक्ल इख्तियार कर सकती है। शेख साहब को बुलाया गया है कि आएँ जी आप पारा में और पुलिस के सामने शवाहिद रखें, आपके पास क्या शवाहिद हैं। तो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी की भी इत्तलाआत मौजूद हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और लाल हवेली के मामले में, क्योंकि लाल हवेली उनकी कमजोरी है, लाल हवेली सील कर दी गई सुबह सुबह, और अब उनकी सील खत्म करवाने के लिए, वापस कब्जा लेने के लिए शेख साहब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि मामला चल रहे हैं, हालात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह मैंने इशारा किया था कि जितने भी बोलने वाली आवाज़ें हैं, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के मुखालिफ जितनी भी आवाज़ें हैं, उनको दबाया जाए और दबा के साइड पे किया जाए, क्योंकि जो ग्रेटर प्लान है वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और वो ग्रेटर प्लान को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि काउंटर नैरेटिव जो है वो बाहर ना आए, काउंटर नैरेटिव ना हो, लोगों को अवेयरनेस न दी जा सके और लोगों तक खबरें न पहुंचे। और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई मामला तय करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि उनको क्या क्या पेशकशें की गई हैं, कैसी कैसी तजावीज़ दी जा रही हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की भी बात की जा रही है। तो ये सारी बातें पिछले व्लॉग मेरे ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी खबरें दी हैं। तो बहरहाल दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में आज केस था जी, पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई है। असद उमर साहब ने फाइल किए पिटीशन, और बैरिस्टर अली जफर उनके वकील हैं। गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया गया है। तो आज उसकी इब्तदाई समात हुई, और इब्तदाई समात में हस्ब मामूल सरकारी वकला का कहना था जी कि उनकी तैयारी नहीं है, जबकि जज साहब ने कहा कि मैं जो तैयारी है, मैं तो कल से अपनी पिटीशन मुकम्मल तौर पे जो पिटीशन फाइल हुई है मैं तैयारी कर चुका हूँ, तमाम इस बारे में जायज़ा ले चुका हूँ। तो अगर मैं पढ़ सकता हूँ फाइल तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। जबकि 3 दिन से ये खबरें चल रही हैं कि पिटीशन फाइल हो गई है और इसके बारे में हाई कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन ज़ाहिर है ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम गेन करने के लिए ऐसा ही किया जाएगा। और उसमें बैरिस्टर अली जफर ने बहरहाल इब्तदाई आर्गूमेंट्स दे दिए, और ये एक ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ऐसी नहीं है जी रॉकेट साइंस। आइन बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है कि जो ज़मीनी इलेक्शन असम्बली टूटने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर हर सूरत में इलेक्शन होने ही होने हैं। और सूबाई असम्बलियों का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हादसा हुआ उससे आप देख लें कि एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, उसके फ़ौरन बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं और हालत जंग में है और इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी सबसे पहला फ़ायदा उठाने की ये कोशिश की गई, जबकि इलेक्शन जो है वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ था तो उस वक्त भी इलेक्शन हो गए थे, 1 महीने की ताख़ीर के बाद, 2 महीने की ताख़ीर के बाद, जो कि बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और इसी तरीके से जंगें भी हो रही होती हैं और इंतखाबात भी हो रहे होते हैं, क्योंकि इंतखाबात का होना, तसलसल जो है ये हम नहीं समझते कि जमहूरियत का तसलसल कितना ज़रूरी है। हमारे यहाँ हर हादसे से एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि सबसे पहले ये किया जाता है कि जमहूरियत को डीरेल कर दिया जाए और बाकी काम होते रहेंगे। तो इसी तरीके से माजी में भी ऐसा हुआ है। C-130 जो 1988 में कितना बड़ा हादसा हुआ था, उस वक्त के प्रेसिडेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के बड़े बड़े जर्नैल, हमारी पूरी फौजी क़यादत जो है वो C-130 की नज़र हो गई थी। एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का। ज़ियाउल हक साहब और उनकी काबीना के लोग, उनकी कोलीग्स और अमरीकी सफ़ीर सब के सब चले गए थे, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ था। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ था। तो इसलिए जनाब ये कहना कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं तो ये एक मजाक है, और इसके जो अदरवाइज इसके नुकसानात हैं वो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। वो फौरी तौर पे तो शायद ना निकलें, लेकिन इन द लॉन्ग रन और बहुत जो आफ्टर शॉक्स हैं वो संभाले नहीं जाते होते, उससे रियासत की चूलें हिल जाती हैं। बहरहाल ये मामला चल रहे हैं जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। अरकान उम्मीदवारान टिकट जो भी हैं उनसे जितने भी 33 सीट्स के ज़िमनी इलेक्शन हैं जो इस्तीफ़े मंजूर किए थे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं
اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کافی ملاقاتیں کی کہ ان انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے۔ مسلم لیگ نواز PDM کے وہ سربراہ ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سولو فلائٹ کرتے ہیں، تنہا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمیں تو نہیں پوچھا گیا تھا اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ ہوا ہے۔ اور ایک اور واقعہ وہ ہے کہ صدر UAE جناب نہان نے وزٹ کرنا تھا، عزت مآب اور آنریبل ہمارے مہمان، انہوں نے وزٹ کرنا تھا اسلام آباد کا۔ اسلام آباد میں عام تعطیل بھی کر دی گئی تھی، لیکن بوجہ موسم جو سرکاری اعلان میں بتا رہا ہوں، بوجہ موسم کی خرابی ان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا اور فون پہ ہی گزارا کیا گیا، اور انہوں نے جانے سے پہلے افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جی بہت جلد ہم دورہ کریں گے اسلام آباد کا، وفاقی دارالحکومت کا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بیڈ لک کہہ لیں، مسلسل بیڈ لک ہو رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی وزٹ بھی منسوخ ہو گیا، اور یہ ایک اچھا ہو سکتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں رشیا، ماسکو، اور وہاں پہ اپنا اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے، اچھا وزٹ تھا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو معاملہ تھا وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کا نہیں تھا، جو رجیم چینج کا ایک تصویر بیان کی جاتی ہے، جو کہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایشو جو ہے وہ رشیا تھا، نہیں، رشیا کا ایشو نہیں تھا، اصل ایشو ہے چائنا، سی پیک وہ ایشو ہے، اور کیونکہ وہ شکایتیں کوئی اور لگائی جا رہی تھیں تو ظاہر کیا جا رہا تھا کہ رشیا، تو کیونکہ اب تو بلاول بھٹو موجود ہے وزیر خارجہ، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اگر رشیا کا عمران خان صاحب کا وزٹ اور رشیا سے تعلقات کا اتنا ہی ہوتا تو پھر رشین آ چکے ہیں، اسلام آباد کا وزٹ کر چکے ہیں، وزیر خارجہ اب پہنچے ہوئے ہیں ادھر، اور دونوں کے ملکوں کے درمیان بہت کلوز ریلیشن شپ، ایک نئے دور کا آغاز جو بہت عرصہ سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اور یہ بہت کلوز ریلیشن شپ روس اور پاکستان کی ہو رہی ہے، طویل دورانیے سے یہ چل رہا ہے معاملہ، اور اس کے بعد یہ اس نہج پہ آئے ہیں تعلقات۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے اصل معاملہ سی پیک کا، میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا ہوا کہ اصل چیز ہے جی سی پیک کو کلوز کریں، اور گلگت بلتستان کو اچھا خاصا خطرات لاحق ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک نئی تحریک شروع کرنے کا دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم وہاں پہ بھی تحریک شروع کروا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بد امنی کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پکچر لارجر چل رہی ہے، اور اب آتے ہیں جو اوریجنل جو بڑی خبر ہے، گریٹر پلان جو ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں، کیونکہ اسی طرف جا رہے ہیں معاملات، اور پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، وہ بلکہ دھکیلا کیا جا رہا ہے، ان کی اپنی پالیسیاں ایسی ہیں ماشاءاللہ سے، وہ خود بخود ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور سپیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سپیس جو ہے سو ہے، ان کا تو ووٹ بینک ایک موجود ہے، لیکن مسلم لیگ نواز سرکتی جا رہی ہے، اس کی جگہ بھی اس کے نیچے سے بھی زمین کارپیٹ کھسکتا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جگہ سے آگے آ رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یا PDM اور پیپلز پارٹی کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑانے والی ہیں، اور گڑبڑ کچھ زیادہ ہونے والی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن اب پاکستان PDM کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ان کا کیا ارادہ ہے کہ کیا آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو بہرحال ایک ٹائم پورا ہو گیا جی، لیکن جاتے جاتے ایک خبر دے دوں کہ پاکستان جو بہرحال چل وقت پورا ہو گیا جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔